اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ. کہاں پہ رکھنا مائک کدھر ہے؟ اب پڑھنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید امتیاز علی تاج 1900 سے لے کر 1970. سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا. امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے. 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا. ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے. رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے. ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے. بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں. وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے. اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا. امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں. ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے. وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں. ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے. امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں. وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. وہ محض کٹھ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں. امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے. کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے. ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں. ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاج میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا. بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے. 49 تو کہیں 46
صفحہ نمبر 46۔ صفحہ نمبر 47۔ سید امتیاز علی تاج، آرام و سکون، مقاصد تدریس۔ نمبر 1، طلبہ کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا۔ نمبر 2، طلبہ کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، طلبہ کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے روشناس کرانا۔ نمبر 4، طلبہ کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کروانا۔ نمبر 5، اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے آگاہ کرنا۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کا کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دونوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے: للو، حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام اور سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: بیوی: کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات ہے، ہائے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو، یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی۔ بیوی: سکا؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو بہت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔
ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا ترا دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں: ہائے۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں: بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو، ارے للو۔ میاں: ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو، گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ ہائے۔ بیوی: تم نے؟ وہ کیوں؟ میاں: ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ ہائے۔ للو آ کر: مجھے بلایا بیوی جی؟ بیوی: کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی: صبح سویرے کہا تھا، کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ للو: جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں: کواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں تو جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں: نہیں بابا نہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ بیوی: ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہی ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں: ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں: بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا ذرا، غصے میں جاتی ہے، میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو، کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے ضد ہو کر کراہے جا رہا ہے، بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ میاں چونک کر: ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔
میاں کم بخت دفعہ ہو یہاں سے. ملازم بی بی جی. میاں بی بی جی کا بچہ, نکل یہاں سے, کہہ دیں ان سے کواڑ بند کر کے جا. میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. ارے بھائی کہاں گئی, ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لا حول ولا قوت. خود اٹھتا ہے. ہیلو, میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں, اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی. یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے. میں علیل ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو. آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا, چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. زور سے فون بند کرتا ہے. بد تہذیب, گستاخ کہیں کی. بیوی مجھے بلایا تھا, ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی. بیوی توبہ توبہ, لیٹو لیٹو. میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی, للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی. بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے. میاں فون تھا تمہارا. بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی, اب مجھے کیا پتا. بیوی جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون. بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا, اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی. میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا, ورنہ مجھے پیغام دے دیتی. تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ, میرا سر پھٹا جا رہا ہے. بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو, میں بیمار ہوں, ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے. ایک روز ان صاحبزادے کی نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی. بیوی کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں. صفحہ نمبر 52. میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا. بے سرے گانے کا شور جاری ہے. میاں کراہ رہا ہے. یکلخت بچے کے رونے کی آواز. بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا, خون نکل آیا. بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں, ابھی آئی, چپ ہو جا. میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد. بیوی توبہ, آپ تو بوکھلا دیتے ہیں, دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں, بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ نام مراد چپ ہو جا, خون نکل آئے تو کیا قیامت آ گئی, ابھی آ رہی ہوں, 2 سطریں لکھ لوں. میاں ختم نہیں ہوا خط, جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم. اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. فقیر بال بچے کی خیر, راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں ہائے بس انہی کی کسر رہ گئی تھی. بیوی تو اب میں اسے بلا کر تو نہیں لے آئی. میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ. بیوی او للو, ارے او للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بے سرے گانے میں بچے کے رونے, فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے. میاں ہائے توبہ توبہ ہائے. بیوی ارے نامراد, ریٹھے پھر کوٹ لینا, پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں, ابھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے. صفحہ نمبر 53. مشق. سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں. الف روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ب بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ جیم اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دال بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے. شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ واو ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ سوال نمبر 2 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. وقت, ضرورت, ہدایات, غذا, طبیعت, ہمسائے.
سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، بیوی، فقیر، ملازم، بچہ۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ الف، میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ ب، ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ جیم، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ دال، یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ ہے، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ سوال نمبر 5، غلط اور درست بیانات کی ٹک مارک سے نشاندہی کریں۔ الف، انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ ب، شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیم، تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ دال، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ واو، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ زے، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ہے، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ صفحہ نمبر 54، توئے، گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ، انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام۔ سوال نمبر 6، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تردد، تقویت، مطلق، شور و غل، تقویت، مقوی۔ سوال نمبر 7، درست جواب کے آگے ٹھیک کا نشان لگائیں۔ الف، سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد، مرزا ادیب۔ ب، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر، دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد۔ جیم، میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے۔ دال، ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ وقت پر دوا کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ ہے، سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ کلو، للو، بلو، ٹلو۔ واو، گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ بیوی نے، میاں نے، للو نے، ننے نے۔ زے، میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق، مشتاق، اشفاق، اسحاق۔ توئے، ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمک، مرچیں، ریٹھے، گرم مسالہ۔ صفحہ نمبر 55، سوال نمبر 8، خالی جگہ پر کریں۔ الف، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ ب، میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ جیم، اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دال، جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں۔ ہے، مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے۔ واو، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے۔ زے، اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ ہے، ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ توئے، میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔ یہ، ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا۔ سین، ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سواد، صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ سرگرمیاں، نمبر 1، طلبہ سے کہیں کہ وہ سید امتیاز علی تاج کا کوئی اور مزاحیہ ڈرامہ تلاش کر کے پڑھیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ تحریر کریں۔ اشارات تدریس، نمبر 1، طلبہ کو بتائیں کہ مزاحیہ ادب معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو دلچسپ اور شگفتہ انداز میں موضوع بناتا ہے۔
نمبر 2، بچوں کو بتائیں کہ مزاح نگار کا مقصد تفنن طبع کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مریض کی عیادت کے اسلامی طریقے کو وضاحت سے بیان کریں۔ نمبر 4، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ آرام و سکون کی تدریس سے پہلے طلباء کو مختصر اور مزاحیہ ڈرامے سے متعارف کروائیں۔ نمبر 5، امتیاز علی تاج کا تعارف پیش کرتے ہوئے ان کے دیگر مزاحیہ ڈراموں مثلاً بیگم کی بلی کا ذکر کیا جائے۔